اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو القاہر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى اذا جاء احدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون وقال عز وجل لمن الملك اليوم لله الواحد القهار۔ القاہر القہار اللہ کے ناموں میں سے دو نام ہیں۔ اردو میں عام طور سے اس کا ترجمہ ہوتا ہے غالب بلند، حد سے زیادہ غالب، حد سے زیادہ بلند و بالا۔ قاہر کا مبالغہ کا صیغہ ہے القہار۔ القہار پورے قرآن میں 6 جگہوں پر ہے اور القاہر پورے قرآن میں صرف 2 جگہ پر آیا ہے۔ ان دونوں کا معنی ہوتا ہے وہ ذات جس کے سامنے ساری کائنات مقہور ہے، مغلوب ہے، جھکی ہوئی ہے، کوئی اس کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر بول نہیں سکتا۔ اگر وہ نہ چاہے تو کوئی پیدا نہیں ہو سکتا، وہ نہ چاہے تو کوئی پیدا ہو کر جی نہیں سکتا۔ اس کے بغیر درخت کا ایک پتا بھی نہ گر سکتا ہے، نہ ہل سکتا ہے، نہ ہک سکتا ہے، نہ تر و تازہ رہ سکتا ہے۔ غرض کی ساری مخلوقات اس کے سامنے فقیر ہے، وہی وہ ایک ہے جو غنی اور بے نیاز ہے، باقی سب عاجز ہیں۔ جب کسی ذات کو قاہر یا قہار کہا جاتا ہے تو اس کے اندر 3 خوبیوں کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1، اس کو کمال حیات حاصل ہو۔ جو قہار ہوگا، بلند و بالا اور غالب ہوگا، وہ ضرور طاقت والا ہوگا اور بے انتہا طاقت والا ہوگا۔ تیسری صفت قہار ہونے کے لیے ضروری ہے کمال اقتدار، کہ وہ حاکم ہو، وہ بادشاہ ہو، وہی مالک الملک ہو، قل اللہم مالک الملک۔ یہ تینوں صفات اللہ رب العالمین کے اندر بدرجہ اتم بصورت کمال موجود ہے۔ اللہ رب العالمین صفت زندگی سے متصف ہے۔ اللہ رب العالمین طاقتور ہے، اس سے بڑا کوئی طاقتور نہیں۔ اللہ رب العالمین حاکم ہے، اس سے بڑا حاکم کوئی نہیں۔ لہٰذا اللہ رب العالمین قاہر بھی ہے اور قہار بھی ہے، ساری دنیا اس کے سامنے جھکی ہوئی ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ یہ نام القہار قرآن میں جہاں جہاں آیا ہے، 6 جگہوں پہ آیا ہے، 6 کے 6 جگہوں پر اس کے ساتھ 2 نام اور آئے ہیں، الواحد اللہ، واحد اور اللہ، للہ الواحد القہار، 3 نام ایک ساتھ، للہ یعنی اللہ، الواحد القہار۔ علماء نے اس میں تفسیریں کیے ہیں کہ تینوں ناموں کو اللہ رب العالمین ایک ساتھ ذکر فرما رہا ہے، کچھ الگ میسج دینا چاہتا ہے، اس کے اندر پیغام چھپا ہوا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین یہ بیان کرتے ہوئے کہ حقیقت میں پوری کائنات میں عبادت کا اکیلا میں واحد مستحق ہوں، کوئی بھی پوری روئے زمین پوری کائنات میں میری عبادت میں کسی کو ساجی و شریک بنانے کے بارے میں سوچے بھی نہ۔ یہ بات سمجھاتے ہوئے اللہ نے قرآن میں کہا قل انما انا منذر، اے میرے پیغمبر آپ کہیے میں ڈرانے والا ہوں، وما من الہ الا اللہ الواحد القہار، کوئی معبود برحق نہیں سوائے اس اللہ کے جو اکیلا بھی ہے، قہار بھی ہے۔ رب السماوات والارض، جو آسمانوں کا اور زمین کا رب ہے، وما بینہما، اور ان دونوں کے درمیان کی ساری چیزوں کا رب ہے، العزیز الغفار، جو طاقتور بھی ہے اور بخشنے والا بھی ہے۔ اس آیت میں اللہ، الواحد، القہار تینوں ایک ساتھ آئے ہیں۔ ابن قیم رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں لا یکون القہار الا واحدا، قہار صرف ایک ہو سکتا ہے۔ قہار کا مطلب وہ حد سے زیادہ بلند و بالا اور غالب، سب سے زیادہ طاقتور ہستی جس کے سامنے سب سرنڈر بولے ہوئے۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے اسی آیت پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا قہار ایک ہی ذات ہو سکتی ہے، اذ لو کان معه کفء له فإن لم يقهره لم يكن قاہرا۔ اگر آپ یہ دماغ میں بٹھا کر رکھے ہو کہ قہار ایک سے زیادہ ذات ہو سکتی ہے تو گویا کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ 2 ہستیاں، 2 ذات ایسی ہیں جو طاقت میں اور پاور میں برابر ہیں۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر دونوں برابر ہو جائیں تو کوئی ان میں سے قہار بن ہی نہیں سکتا۔ قہار بننے کے لیے ضروری ہے کہ علی الاطلاق ایک سب سے بڑا ہو، طاقت میں سب سے بلند و بالا ہو، اس کے سامنے کسی کی طاقت کوئی حیثیت نہ رکھتی ہو۔ وَإِن قَهَرَهُ لَمْ يَكُنْ كُفْءًا، اگر 2 آپ برابر مانتے ہو اور دونوں میں سے ایک کو ایک پر بڑا مانتے ہو تو گویا کہ دونوں برابر نہیں ہوئے۔ وَكَانَ الْقَهَّارُ وَاحِدًا، قہار ہمیشہ ایک ہوتا ہے۔ آسان سے الفاظ میں معنی یہ ہوا کہ جو ایک ہوگا وہی قہار ہوگا، جو قہار ہوگا وہی ایک ہوگا، اور یہ صفت سوائے اللہ کے کسی اور کے اندر نہیں موجود ہے۔ قہار ہونے کا دعویٰ فرعون نے بھی کیا، قارون نے بھی کیا، ان لوگوں نے بھی سپریم
پاور اپنے لیے ثابت کرنے کی کوشش کی، لیکن ان سے بڑا بھی ایک رب ہے جس نے ان کو موت دی ہے، جس نے ان کو سمندر میں ڈبویا ہے، یہ بتانے کے لیے قہار تم نہیں ہو، میں ہوں، میرے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ للہ الواحد القہار، اللہ اکیلا ہے اور وہی غالب ہے، اس کے سامنے کسی کی چلنے والی نہیں ہے۔ اس سے القاہر والقہار سے ہمیں اور آپ کو بہت سارے میسج مل رہے ہیں، اس کے آثار مرتب ہوتے ہیں۔ نمبر ایک ساتھ جو یہ نام ذکر کیے گئے، اس سے ہمیں پیغام ملا کہ جو شخص بھی اللہ کے اس نام پر ایمان رکھتا ہے اور مانتا ہے کہ القاہر القہار یہ اللہ کا نام ہے، اور کیوں نہیں مانے گا، قرآن میں ہے، 6 جگہوں پر ہے، ماننا ہی پڑے گا۔ تو جو شخص اللہ کو القہار مانتا ہے اس پر واجب ہے، فرض ہے کہ وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرے۔ جیسا کہ یوسف علیہ السلام جب جیل میں ڈالے گئے تو آپ نے اپنے جیل کے 2 ساتھیوں سے جب مخاطب کیا، ان کو خطاب کیا، تو آپ نے توحید کی دعوت دیتے ہوئے اللہ کے اسی نام کا استعمال فرمایا اور کہنے لگے یا صاحب السجن، اے جیل کے ساتھیوں، ارباب متفرقون، کیا یہ الگ الگ رب خیر بہتر ہے، ام اللہ الواحد القہار، یا اللہ اکیلا اور سب سے زیادہ بلند و بالا غالب، ان دونوں میں کون بہتر ہے؟ یہ بکھرے ہوئے معبودان باطلہ یا ایک جس کے آگے کسی کی نہیں چلتی، جبرائیل کی بھی نہیں چلتی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی رب کو راضی کرنے میں لگے ہیں جس کو ساری کائنات راضی کرنا چاہتی ہے۔ کون بہتر ہے؟ یوسف علیہ السلام نے ان جیل کے ساتھیوں کو ایک سینٹنس میں اللہ رب العالمین کے سامنے جھکنے کے لیے، آمادہ کرنے کے لیے یہ آیت پیش کی تھی اور یہ بات پیش کی تھی۔ اس سے معلوم بھی ہوا کہ جو لوگ بھی شرک کرتے ہیں، چاہے وہ چھوٹا شرک ہو یا بڑا شرک ہو، وہ کتنا عظیم گناہ کر رہے ہیں کہ وہ مٹی کے بنے ہوئے معبودان باطلہ کو رب العالمین کے برابر قرار دے رہے ہیں، جبکہ وہ قہار ہے یا مقہور ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ رب الارباب ہے، اور یہ لوگ مٹی کے بنے ہوئے یا درخت کے بنے ہوئے یا پتھر کے بنے ہوئے کچھ ذات ہے، کچھ ہستیاں ہیں، ان کے نام ہیں بس۔ جو شخص یہ برابری دے رہا ہے وہ کتنے بڑے عقیدے کے خلل کا شکار ہو گیا ہے، اسے خود اندازہ نہیں ہے۔ دوسرا معنی ہمیں اس سے یہ لینا ہے، اللہ تعالیٰ کے قہار ہونے سے علماء نے ایک مسئلے کا اور استنباط کیا ہے کہ قہار ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ سب سے اوپر ہو۔ قہر کے معنی ہی ہوتے ہیں غالب ہو اور اوپر سے لو۔ اگر نیچے سے کوئی چیز لی جائے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ اس کے لیے قہار ہے۔ اگر اوپر سے کوئی چیز اٹھائے اور غلبے کے ساتھ اٹھائے، یہ راضی ہے نہیں راضی ہے اس سے کوئی مطلب نہیں، یہ ناراض ہے نہیں دینا چاہتا پھر بھی وہ چھین لے، اس کو کہتے ہیں قہار۔ رب العالمین ایسے ہی کرتا ہے۔ کون دنیا میں مرنا چاہتا ہے؟ نہیں مرنا چاہتا، لیکن موت سب کو آتی ہے، روح سب کی نکالی جاتی ہے، اور اللہ رب العالمین کے حکم سے ہی روح نکالی جاتی ہے۔ تو قہار وہ ہے جو اوپر ہو، اس کے پاس پاور ہو، وہ زبردستی بھی لینے پر طاقت رکھتا ہو۔ ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں من صفت کل قاہر شیئا ان یکون مستعلیا علیہ، ہر قاہر و قہار کی صفت یہ ہے، وہ اللہ رب العالمین کے بارے میں ہی یہ صفت ثابت ہے، صفت یہ ہے کہ وہ سب سے بلند والا ہو، اونچا ہو۔ پھر آگے کہتے ہیں فَهُوَ فَوْقَهُمْ بِقَهْرِهِ إِيَّاهُمْ وَهُمْ دُونَهُ، تو رب العالمین کے قہار ہونے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ ساری کائنات سے اوپر ہے، سب سے اوپر ہے، ساری کائنات کی ساری مخلوق اس کے نیچے موجود ہے، اللہ سے زیادہ اوپر کچھ نہیں ہے۔ آخری مخلوق کیا ہے؟ کرسی، اس کے بعد ہمارا رب ہے، اس کے بعد کچھ نہیں ہے۔ کائنات پوری کی پوری اللہ رب العالمین کی کرسی اور اللہ کی کرسی کے نیچے ہی ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اور ہمیں کیا معلوم کرسی کیا ہے؟ آسمان و زمین کو بھی وسیع ہے اللہ رب العالمین کی کرسی۔ اسی لیے جب اللہ تعالیٰ کے نام العلی کو بیان کیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ اللہ کی بلندی کی 3 قسمیں ہیں، ایک ذات کے اعتبار سے بلند و بالا ہے، ایک طاقت و قوت کے اعتبار سے بلند و بالا ہے، اور ایک فیصلے کے اعتبار سے بلند و بالا ہے۔ تو جو اللہ رب العالمین کے بلندی کو ذات کے اعتبار سے بتایا جاتا ہے وہ معنی قہار کے اندر بھی داخل ہے، اور یہی بات قرآن کی اس آیت میں کہی جا رہی ہے وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ رب العالمین اپنے بندوں سے بلند و بالا ہے، اپنے بندوں کے اوپر ہے۔ وہ رب العالمین ذات کے اعتبار سے بھی انسان پر قاہر ہے، انسان پر قہار ہے۔ اب ہم اور آپ کا عقیدہ بگڑا ہوا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں اللہ ہمارے بیچ میں رہتا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں اللہ ہمارے اندر رہتا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں اللہ ہر جگہ رہتا ہے۔ اگر یہ عقیدہ صحیح ہوتا، تھوڑے دیر کے لیے آدمی سوچے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو دیکھنے کی کوشش کی اور اللہ سے گزارش کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوہ طور پہ جاؤ میری تجلی ہوگی، اگر وہ رک گیا تو دیکھ لینا۔ موسیٰ علیہ السلام گئے، رب العالمین کی صرف ذرا سی تجلی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ کوہ طور پہ نہیں آیا تھا، لیکن پہاڑ بھی ریزہ ہو گیا۔ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے۔ جب لوگ یہ کہنے لگتے ہیں کہ اللہ لوگوں کے دلوں میں رہتا ہے، لوگوں کے درمیان رہتا ہے، ہر جگہ رہتا ہے، تو ایسے لوگ کیوں بھول جاتے ہیں؟ جب رب کی تجلی سے پہاڑ ٹوٹ سکتا ہے، ایک پیغمبر بھی ہوش رکھ سکتا ہے، یہ لوگوں کے دل اور سینے کیوں نہیں پھٹ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمارے دلوں میں ہے، اللہ ہمارے سینے میں ہے؟
انتہائی زیادہ غلط اور فاسد عقیدہ ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے ذات کے اعتبار سے عرش کے اوپر مستوی ہے، یہ قرآن کا واضح عقیدہ ہے۔ الرحمن علی العرش استوى، پورے قرآن میں 7 جگہوں پر اللہ نے یہی بات کہی ہے، الرحمن، اللہ رب العالمین عرش کے اوپر مستوی ہے۔ اللہ رب العالمین ہر جگہ دیکھ سکتا ہے، ہر جگہ سن سکتا ہے، ہر جگہ اس کی مدد پہنچ سکتی ہے، یہ صحیح عقیدہ ہے۔ لیکن اللہ کو ہر جگہ ماننا یہ ایک باطل عقیدہ ہے، جیسا کہ اس نام سے بھی واضح ہوتا ہے۔ تیسری چیز، قہار، وہ قہار ہے کہ جو چاہے کرے، اس کو کوئی روک بھی نہیں سکتا ہے، اور خاص طور سے اس کی مخلوقات میں جو سرکش مخلوقات ہیں، جو اس سے روگردانی اور نافرمانی کر کے اس کو چیلنج کر رہے ہیں، وہ قہار ہی کس بات کا اگر وہ ان کو نہ اپنے نیچے لا سکے، ان کو نہ سبق سکھا سکے۔ اس لیے اس زمین میں انسانوں اور جناتوں ہی کی کچھ قسموں نے اللہ رب العالمین کو چیلنج کیا، ورنہ باقی زمین کے ساری مخلوقات اللہ کے سامنے سرنڈر ہے اور اپنے اپنے انداز میں اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعریف میں لگے ہیں۔ ہم اس کی تعریف سمجھیں یا نہ سمجھیں، جیسا کہ قرآن میں اللہ نے کہا ہے وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ، تم ان کی تسبیحات، ان کی نمازیں سمجھ نہیں پا رہے، لیکن سب لگے ہوئے ہیں۔ انسان اور جنات ہی میں سے کچھ ایسے سرکش بندے پیدا ہوئے کہ جنہوں نے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی۔ اللہ نے سب کو سبق سکھایا، چاہے وہ ابلیس ہو، چاہے وہ فرعون ہو، اور چاہے وہ قارون ہو۔ اللہ تعالیٰ اتنا بلند و بالا غالب ہے کہ وہ اپنی مخلوقات کے معاملات کو خود وہ تدبیر کرتا ہے، پھر اس کی مخلوقات میں سے چاہے انسان ہو یا جنات، کبھی کسی کو غم لاحق ہوتے ہیں، کبھی کسی کو خوشی ملتی ہے، اور کبھی کسی کو مشکل ہوتا ہے، کبھی کسی کی زندگی آسان ہو جاتی ہے، کبھی اللہ تعالیٰ کسی کی زندگی چھین لیتا ہے، کبھی کسی کی زندگی سے اس کے ایک اہم پارٹ کو، ہاتھ کو، آنکھ کو، کان کو، کسی ایک چیز کو چھین لیتا ہے۔ فلا یستطیع احد رد تدبیرہ، کسی بھی مخلوق کی جسارت نہیں ہے کہ اللہ کے اس فیصلے سے ٹکرا سکے اور اللہ سے یہ لڑ سکے کہ کیوں میرا ہاتھ چھینا، کیوں میری زندگی لی، کیوں مجھے موت دے رہا ہے۔ والخروج من تقدیرہ، اور اس کی لکھی گئی تقدیر سے کوئی بھاگ بھی نہیں سکتا ہے۔ یہ بھی اس کے قہار ہونے کی ایک دلیل ہے۔ بیماری اللہ دیتا ہے، بڑے سے بڑے انسان، مالدار سے مالدار، سب کو بیماری ہو رہی ہے، کسی کے اندر ہمت ہے کہ وہ بیماریوں کو روک دے، یہ اللہ کے قہار ہونے کی دلیل ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ اپنے بندوں کے اوپر غالب ہے اور حد درجہ غالب ہے۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اب دیکھو قاہر، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے قاہر اور قہار ہونے کی دلیل دیتے ہوئے فرما رہا ہے تم سب کو مرنا پڑے گا، اور یہ میرا پاور ہے کہ تم چاہو یا نہ چاہو تمہیں مرنا ہے ہر حال میں۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، وہ تمہارے پاس اپنے حفاظت کرنے والے فرشتوں کو بھیجتا ہے۔ مومنوں کی حفاظت کے لیے اللہ کے فرشتے اس کے ساتھ ہوا کرتے ہیں، جیسے کہ ایک ہمزاد ساتھ میں ہوتا ہے جو انسان کو ہمیشہ گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کے فرشتے اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ اس کی حفاظت کے لیے بھی ہوا کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ نے فرمایا حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ انسان کی موت کا وقت آ جاتا ہے، توفته رسلنا، تو ہمارے فرشتے اسے وفات دیتے ہیں، وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، وہ ذرہ برابر دیری بھی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک نام القاہر ذکر کیا اور اس کے بعد انسانوں کے، جناتوں کے مرنے کا تذکرہ فرمایا۔ گویا اللہ یہ فرما رہا ہے کہ تم چاہو یا نہ چاہو مرو گے، اور یہی میرے بلند و بالا اور غالب ہونے کی دلیل ہے کہ تم دنیا میں جو اڑنا چاہو اڑ لو، موت تو تمہیں آنی ہے۔ فرعون بھی مرا ہے، قارون بھی مرا ہے، ابلیس کو بھی موت آئے گی، فرشتوں کو بھی موت آئے گی، کسی کو بچنا نہیں ہے۔ اس آیت میں ایک چیز اور غور کرنے کی، توفتہ رسولنا، ہمارے فرشتے اسے وفات دیتے۔ روح نکالنے والے فرشتے ایک ہیں یا کئی ایک؟ قرآن کریم میں 3 طرح کا اسٹیٹمنٹ آیا ہوا ہے، اور اس اسٹیٹمنٹ کو غیر مسلمین، خاص طور سے کرسچن وغیرہ مستشرقین اٹھاتے ہیں اور اسلام پر اعتراض کرتے ہیں۔ یہ قرآن میں کنٹراڈکشن ہے، قرآن میں تناقضات ہیں، آپس میں ٹکراتی ہوئی بات ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ کہا قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ، تمہاری روحیں ملک الموت نکالتے ہیں، یعنی ملک الموت جو عام طور سے ہم اور آپ جانتے ہیں، ملک الموت موت کا فرشتہ وہ ایک ہے۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا ملک الموت نکالتے ہیں، اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ ہمارے فرشتے یعنی ایک سے زیادہ نکالتے ہیں، دوسری جگہوں پہ باقاعدہ وضاحت ہے کئی ایک فرشتوں کی، اور تیسری جگہ اللہ فرما رہا ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ خود روحیں نکالتا ہے۔ اپنے بارے میں بھی کہا، کئی فرشتوں کے بارے میں بھی کہا، ملک الموت کے بارے میں بھی کہا، اور تینوں قرآن کی آیت۔ اب اگر قرآن کو پڑھنے والے لوگ جاہل ترجمہ لے کر بیٹھ جائیں اور اپنے اسلاف سے کٹ جائیں، علماء کے بغیر پڑھنا شروع کر دیں، ان کو قرآن پہ شک ہونا طے ہے۔ انہی راستوں سے مشرکین اور غیر مسلمین قرآن کو مشکوک قرار دیتے ہیں اور ہمارے ایمان کا سودا کرتے ہیں۔ اس کا کیا جواب ہے؟ اکثر علماء نے کہا ہے، اور یہی بات راجح ہے، کہ روح نکالنے والا فرشتہ صرف ایک ہے، اسے ملک الموت کہا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ اس کو اسرائیل نام سے یاد کرتے ہیں، یاد رکھیں کسی بھی صحیح سند اور صحیح حدیث سے روح قبض کرنے والے فرشتے کا نام اسرائیل نہیں ثابت ہے۔ ایک دن کسی ساتھی نے مجھے ایک حدیث دکھائی، کہا دیکھیے یہ حدیث صحیح ہے، اس حدیث میں
اسرائیل نام تھا. اسرائیل نام دیکھتے ہی میں نے کہا یہ حدیث صحیح نہیں ہو سکتی, یہ ضعیف ہے. کسی بھی صحیح حدیث سے اسرائیل کا ثبوت ہی نہیں ملتا. اس میں لکھا ہوا ہے, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حدیث صحیح نہیں ہے. بعد میں ریسرچ کی جائے گی, لیکن یہ نام بتا رہا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے. جیسے کہ ہمارے علماء کے اکثر و بیشتر کی یہی اسٹیٹمنٹ ہے, اور بتاتے رہتے ہیں کہ اسرائیل روح نکالنے والے فرشتے کا کسی بھی صحیح سند سے ثابت نہیں. یہاں پر جو بات ہے, اصل میں روح قبض کرنے والا فرشتہ ایک ہے, اسے ملک الموت کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے روح قبض کرنے کے لیے اس کی طرف نسبت اس لیے فرمائی کیونکہ آخری کام روح نکالنا اسی کا ہوتا ہے. اور کئی فرشتوں کو جہاں تذکرہ فرمایا وہاں مقصد یہ ہے کہ اس روح نکالنے والے ملک الموت کے مددگار فرشتے ہوتے ہیں. جیسا کہ حدیثوں میں موجود ہے کہ جب آسمان سے روح نکالنے کے لیے فرشتے آتے ہیں تو ملک الموت ہوتے ہیں, ساتھ میں اور بھی فرشتے آتے ہیں. انسان کی روح, اس کی جان جسم کے اندر بھاگتی ہے ادھر ادھر, تو جسموں کے اعضاء کو معطل کرنا اور وہاں سے روحوں کو دوڑانا کہ حلقوم تک آئے, یہ دوسرے فرشتے اس کی مدد کرتے ہیں ملک الموت کی. اور وہ روح بھاگتی ہے, تڑپتی ہے, تو دوسرے فرشتے اس کو نکلنے پہ مجبور کرتے ہیں. اب وہ جو حلقوم تک آ جاتی ہے تو یہ ملک الموت اس روح کو نکالتا ہے. اور حدیثوں میں بعض جگہ یہاں تک آیا ہوا ہے کہ جیسے ملک الموت روح کو نکال کر اپنے ہاتھ میں لیتا ہے, پلک جھپکنے کے برابر بھی اپنے ہاتھ میں نہیں رکھتا ہے, کہ اس کے پاس میں موجود دوسرے جو فرشتے ہوتے ہیں وہ اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں. خاص طور سے جنت کے فرشتے جو جنتی کفن لے کے آتے ہیں, ترنت اس کو لے کر اسی کفن میں لپیٹ لیتے ہیں. لیکن اصل جو روح نکالنے کا فائنلی کام کرنا ہے یہ ملک الموت کا ہے. اور اللہ نے یہ کام اپنی طرف اس لیے منسوب کیا کیونکہ یہ سب کچھ اللہ کے آرڈر سے ہوتا ہے. اللہ کی اجازت کے بغیر ملک الموت بھی روح نہیں نکال سکتے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر اپنے لیے کہا کہ اللہ نکالتا ہے, اور ایک جگہ پر کئی فرشتوں کا ذکر کیا کیونکہ وہ سب مددگار ہوتے ہیں ملک الموت کے. ملک الموت ان سب فرشتوں کا سردار ہوتے ہیں. اور ایک جگہ پہ یہ فرمایا کہ ملک الموت نکالتے ہیں, اصل میں یہی نکالنے والے ہیں. علماء نے ان تینوں آیتوں کی یہی توجیہ فرمائی ہے. چوتھی بات اس سے اثر جو ہمیں ملا کہ قہر یہ بندوں کے حق میں ٹھیک بات نہیں ہے. اگر کسی بندے کو اللہ فرما رہا ہے کہ یہ قہار ہے, یا کوئی بندہ کہہ رہا میں قاہر ہوں, تو گویا کہ وہ اپنی برائی کر رہا ہے. اللہ رب العالمین اس کو برا مانتا ہے. عام طور سے جب بندوں کے لیے یہ نام استعمال ہوتا ہے, یہ صفت استعمال ہوتی ہے, تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ انسان ظلم کرنے والا, کمزوروں پہ بلا وجہ تسلط کرنے والا ہے. فرعون نے, یہ تو تھا ہی بادشاہ, اس نے کہا تھا سنقتل ابناءہم, ہم اپنی قوم کے لڑکوں کو ذبح کروا دیں گے, ونستحیی نساءہم, اور اپنی قوم کی عورتوں کو زندہ رکھیں گے. کیوں؟ وَإِنَّ فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ, کیونکہ ہم ان سب کے اوپر قاہر غالب ہیں. فرعون کو یہی تصور آیا دل میں کہ میں قاہر ہوں, یعنی اللہ کی برابری کی, تبھی یہ ظلم کرنے پہ آیا تھا. تو زمین پہ بھی جس بندے کو, جس انسان یا جنات کو یہ خیال دل میں آ جائے کہ میں قاہر ہوں, میں قہار ہوں, میں تو اس کے اوپر غالب ہوں, وہ حد درجے کے ظلم کرے گا, وہ کمزوروں کو ستائے گا, وہ دوسروں کا حق کھائے گا. اس لیے اللہ نے قرآن کریم میں اپنے نبی کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ, اے نبی آپ یتیم کی بات جہاں تک ہے آپ ان کے اوپر قہر نہ کریے. قہر کا مطلب یہاں پر کیا ہے؟ اَيْ لَا تُسَلِّطْ عَلَيْهِ بِالظُّلْمِ, اگر یتیم کا مال اپنے پاس آپ نے بطور امانت رکھا ہوا ہے تو ظلم کر کے اس کے اوپر مسلط نہ ہوئیے. وَادْفَعْ إِلَيْهِ حَقَّهُ, اس کا حق واپس کر دیجئے. کیوں اسپیشل یتیم کا ذکر اس لیے فرمایا کیونکہ یتیموں کا اس روئے زمین پر ظاہری کوئی مددگار نہیں ہوتا, وہ عرش کے اوپر مستوی ہمارا رب العالمین مددگار ہوتا ہے. اس لیے فرمایا خبردار یتیموں کو بے سہارا نہ سمجھنا, میری مدد ان کے ساتھ ہے. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ, تو زمین پہ اگر کوئی قاہر و قہار بننے کی کوشش کر رہا ہے, ظاہر سی بات وہ ظالم ہے, وہ لوگوں کا حق کھانے والا ہے. قیامت کے دن اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا قرآن کریم میں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے اسی نام کا استعمال فرمائے گا. جب اللہ یہ بتانا چاہے گا کہ کہاں ہے زمین کے بادشاہ, اصلی بادشاہ تو میں ہوں, مالک الملک میں ہوں. یوم ہم بارزون لا یخفی علی اللہ منہم شیء, جب اور جس دن لوگ اپنی قبروں سے نکلیں گے اور نکل کر ابھر کر سامنے آئیں گے. قبر میں جتنے لوگ دفن ہیں سب کو نکلنا ہے. یوم ہم بارزون, جب لوگ قبروں سے نکل کر ابھر کر سامنے آ جائیں گے. لا یخفی علی اللہ منہم شیء, ان کے تعلق سے اللہ رب العالمین کو کسی بھی چیز کے بارے میں کوئی بھی چیز شک نہیں ہوگی. ساری چیز اللہ کے سامنے کھلی ہوئی کتاب ہوگی, ہر بندہ اللہ رب العالمین کے سامنے ہوگا. اللہ نے فرمایا لمن الملک اليوم, قیامت کے دن فیصلے کے دن اللہ فرمائے گا, صحیح بخاری میں اس کی تفسیر آئی ہوئی ہے, داہنے ہاتھ میں 7 آسمانوں کو لپیٹے ہوا ہوگا. یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب, یہ قرآن کی آیت ہے کہ جیسے پہلے زمانے میں جو لکھنے کے کاغذ ہوتے تھے ایسے نہیں ہوتے تھے, وہ بڑا سا ورق ہوتا تھا اور اس کو یوں لپیٹا جاتا تھا, لپیٹ کر ایسے لمبا سا ہوتا تھا, پھر اس کو ایسے کھولتے تھے. تو اللہ نے اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ جیسے کتابوں کا ورق یہ کاغذ لپیٹا جاتا ہے, ایسے اللہ آسمان کو اپنے ہاتھ میں لپیٹ کر
اب اللہ تعالیٰ اپنا پاور دکھا رہا ہے، زمین کو مٹھی میں بند کر کے، آسمان کو ہاتھوں میں لپیٹ کر فرمائے گا قیامت کے دن لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ پھر اللہ خود جواب دیتا ہے للہ الواحد القہار، اللہ کی جو اکیلا ہے، جو غالب ہے، جو بلند ہے، جس سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا الیوم تجزا کل نفس بما کسبت، آج ہر نفس نے جو کچھ کمایا ہے اس کو بدلہ دیا جائے گا۔ لا ظلم اليوم، آج کسی کے اوپر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ کیا غجب کا قہار ہے کہ کسی پر ظلم بھی نہیں کر رہا لیکن ظالموں کو بخش بھی نہیں رہا ہے، یہ ہے قہار۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ سریع الحساب، اللہ رب العالمین بہت جلد حساب لینے والا ہے، بہت جلد حساب لینے والا۔ کیسے؟ آج ہم اپنی بھاشا میں کہتے ہیں یہ کام تو میں منٹوں میں کر دوں گا، یہ میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، یہ تو میں جلدی سے ابھی کیلکولیٹ کر کے بتا۔ کیوں؟ جب پہلے سے ہمیں اس کے بارے میں پوری معلومات ہو۔ اب اللہ رب العالمین کے سے کیا چیز چھپی ہے؟ خود اللہ نے فرمایا لا یخفی علی اللہ منہم شیء، کوئی چیز اللہ رب العالمین سے چھپی نہیں ہے۔ ہمارے اور آپ کے سارے کارنامے ریکارڈ ہیں، سارا دفتر تیار ہے، اللہ خود دیکھ بھی رہا ہے، دو فرشتے کندھوں پہ بٹھا بھی رکھے ہیں اور رجسٹر بھی تیار ہے۔ قیامت کے دن خود اللہ تعالیٰ ہم ہی سے گواہی لے رہا ہوگا، ہمارے جسم کے اعضاء بول رہے ہوں گے، حساب لینے میں کیا وقت لگے گا؟ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک ایک آدمی سے، ایک ایک سنگل پرسن سے اللہ رب العالمین براہ راست حساب لے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ لاکھوں کروڑوں اربوں کی تعداد میں فرشتے ہیں، اللہ رب العالمین ایک ایک فرشتے کو کسی انسان کے پیچھے لگا دے، کہہ دے کہ تم ان کا حساب لو، تم ان کا حساب نہ۔ ہر آدمی، ہر انسان، ہر جنات کا اللہ خود حساب لے گا، اور کوئی بیچ میں ٹرانسلیٹر نہیں، کوئی ترجمان نہیں، خود براہ راست حساب لے گا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر جائے، یہی ہے کھڑا ہونا، کہ آپ کو، ہم کو، سب کو کھڑا ہونا، حساب خود براہ راست دینا، نہ ہمارا باپ دے گا، نہ بیوی دے گی، نہ ہمارے بچے دیں گے، نہ دوست و احباب دیں گے۔ اس لیے ہر انسان کو اپنی عاقبت کی، آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ تو یہ نام اللہ کا قاہر و قہار ہے، اس نام سے بہت ساری چیزیں سمجھ میں آئی کہ اللہ غالب ہے، بلند و بالا ہے، جیسے ہے ایسے ہم کو مان لینا چاہیے۔ اور اگر یہ بات دل میں بیٹھ جائے تو ساری اکڑ 1 منٹ میں ختم ہو جائے گی، سارا غرور گھمنڈ ختم ہو جائے گا۔ آپ کو، ہم کو اپنی اوقات اللہ کے سامنے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم انسانوں کو اپنا بندہ بنایا ہے، بندگی اور عاجزی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما، آمین رب العالمین۔